دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 38 طوائف گل صحرا قونیہ جنوری 1246 عیسوی۔ بدنامی کے بعد جو مسجد والے رسوا کن واقعے کے باعث ہوئی، قہبہ خانے کی نائکہ نے مجھ پر پابندی لگا دی اور مجھے اب کہیں بھی آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے محبوس کر دیا گیا، لیکن مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کل میں کچھ محسوس ہی نہیں کر رہی۔ ہر صبح جو چہرہ مجھے آئینے میں ملتا ہے وہ پہلے سے زیادہ زرد نظر آتا ہے۔ میں اپنے بال بناتی ہوں اور نہ ہی رخسار سرخ کرنے کے لیے ان پر چٹکیاں کاٹتی ہوں۔ دوسری لڑکیاں میرے برے حلیے پر مسلسل شکایت کناں ہوتی ہیں کہ یوں گاہک بھاگ جاتے ہیں۔ شاید یہ سچ ہی ہو، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب اگلے روز مجھے بتایا گیا کہ ایک مخصوص گاہک صرف مجھ ہی سے ملنا چاہتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی کیونکہ وہ بائبرس تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں تنہا ہوئے، میں نے پوچھا، تم جیسا سپاہی یہاں کیا کر رہا ہے؟ خیر، میرا قہبہ خانے پر آنا کسی طوائف کی مسجد جانے سے زیادہ برا نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس کا لہجہ طنز و تحقیر سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس روز بخوشی مجھے جان سے مار ڈالتے، میں نے کہا۔ میں اپنی زندگی کے لیے شمس تبریز کی مقروض ہوں۔ یہ نفرت انگیز نام مت لو، وہ شخص کافر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں معلوم مجھے کیا ہوا، لیکن میں نے خود کو یہ کہتے سنا۔ اس روز کے بعد شمس تبریز کئی بار مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ کیا؟ قہبہ خانے میں درویش؟ بائبرس نے طنزیہ کہا۔ مجھے یہ سن کر حیرت کیوں نہ ہوئی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلے کسی کو نہ بتایا تھا اور معلوم نہیں اب کیوں بائبرس کو یہ بتا رہی تھی۔ لیکن شمس تبریز پچھلے کئی مہینوں سے ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتے تھے۔ میری فہم و ادراک سے باہر تھا کہ وہ کسی کی اور خاص طور پر نائکہ کی نگاہوں میں آئے بغیر کیسے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ دوسرا کوئی شخص ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ کالے جادو کی کارستانی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا نہ تھا۔ شمس تبریز نیک آدمی تھے، صاحب ایمان، اور وہ خاص صلاحیتوں سے نوازے گئے تھے۔ بچپن میں میری ماں اور اب شمس تبریز ہی ایسے دوسرے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے بے لوث درد مندی سے سلوک کیا۔ انہوں نے مجھے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہونا سکھایا۔ جب کبھی میں نے انہیں بتایا کہ مجھ جیسی عورت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنا ماضی بھلا دے، تو وہ ہمیشہ اپنا ایک اصول یاد دلاتے۔
ماضی ایک تعبیر ہے، مستقبل ایک فریب خیال۔ دنیا وقت سے کسی ایسے خط مستقیم کی صورت نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کے بجائے وقت ہمارے اندر سے اور ہم سے لامتناہی مرغولوں کی صورت گزرتا ہے۔ ابدیت سے مراد لامتناہی وقت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے وقت سے ماورا ہونا۔ اگر تم ابدی نور کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ذہن سے ماضی اور مستقبل نکال دو اور فقط لمحہ موجود میں باقی رہو، فقط لمحہ موجود میں۔ شمس تبریز نے ہمیشہ مجھے یہی بتایا، تم جانتی ہو لمحہ موجود ہی سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ رہے گا۔ جب یہ سچائی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تمہیں کسی شے کا خوف نہیں رہے گا، تبھی تم اس قہبہ خانے کو چھوڑ کر نکل سکتی ہو۔ بائبرس غور سے میرا چہرہ تک رہا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتا تو اس کی دائیں آنکھ دوسری جانب دیکھنے لگتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا، کوئی ایسا جسے میں دیکھنے سے قاصر تھی، اور اس بات نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ بہتر ہوتا کہ میں شمس تبریز کے بارے میں بات نہ کرتی۔ میں نے اسے شراب کی سراہی پیش کی جسے وہ فوراً ہی چڑھا گیا۔ تو تمہاری خاصیت کیا ہے؟ بائبرز نے دوسرا جام حلق سے اتارتے پوچھا۔ کیا تم سب لڑکیوں میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہوتی؟ کیا تم رقص کر سکتی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھ میں ایسی کوئی قابلیت نہیں، اور ماضی میں جو بھی مجھے حاصل تھا اب نہیں رہا، کیونکہ میں ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا ہوں۔ نائکا مجھے جان سے مار ڈالتی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں کسی گاہک سے ایسی باتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ سچ یہ تھا کہ دل ہی دل میں میں چاہ رہی تھی کہ بائبرس کسی اور لڑکی کے ساتھ رات گزار لے۔ لیکن مجھے مایوسی ہوئی جب بائبرس نے اپنے کندھے اچکا کر کہا کہ اسے پرواہ نہیں۔ پھر اس نے ایک تھیلی نکالی، اس سے سرخی مائل بھورا سفوف اپنی ہتھیلی پر انڈیل کر اپنے منہ میں ڈالا اور آہستگی سے چبانے لگا۔ تم لینا چاہو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنا سر ہلا کر انکار کیا۔ وہ کیا تھا میں جانتی تھی۔ تم نہیں جانتی تم کس چیز کو کھو رہی ہو۔ بستر پر ٹیک لگاتے وہ حشیش کے خمار میں اپنے ہوش کھوتے ہوئے ہنسا۔ اس شام شراب اور حشیش کے خمار میں بائبرس باتیں کرتا رہا کہ اس نے میدان جنگ میں کیا کچھ دیکھا تھا۔ اگرچہ چنگیز خاں مر چکا تھا اور اس کی لاش تک گل سڑ چکی تھی، لیکن اس کا بھوت منگول فوج کے ساتھ ہی رہتا تھا، بائبرس کا یہ کہنا تھا۔ چنگیز خاں کے بھوت کے اکسانے پر منگول فوجی کارواں پر حملے کرتے تھے، دیہات میں لوٹ مار کرتے تھے، مردوں اور عورتوں کا یکساں قتل عام کرتے تھے۔ اس نے مجھے خاموشی کی اس چادر کے بارے میں بتایا جو سرما کی خنک شب میں پھیلے لحاف جیسی نرم و سکون بخش تھی، وہ خاموشی جو میدان جنگ میں سینکڑوں لوگوں کے قتل اور زخمی ہونے کے بعد، اور جب درجنوں لوگ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، پھیلی چلی جاتی تھی۔ بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد یہ خاموشی اس روئے زمین پر سکون بخش ترین آواز ہے، بائبرس نے اپنی نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کتنی افسوسناک بات ہے، میں بڑبڑائی۔ اچانک ہی وہ لفظوں سے خالی ہو گیا، کہنے کو مزید کچھ نہ رہا۔ اس نے میرا بازو تھام کر مجھے بستر پر گرا دیا اور میرا پیراہن کھینچ کر اتارنے لگا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور آواز بھرا رہی تھی۔
اس سے حشیش، پسینے اور حوث کی ملی جلی ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ میں نے پرے ہونا چاہا مگر اس کے دونوں ہاتھ میرے اوپر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ میرے لیے ہلنا تک ناممکن تھا۔ میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس نے بے رحمی سے مجھ سے قربت رکھی، دھاگوں سے بندھے کسی پتلے کی طرح جس کو کوئی اندیکھے ہاتھ ہلا رہے ہوں اور جس کا رکنا ممکن نہ ہو۔ وہ پھر بھی غیر مطمئن تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرا پیچھا نہ چھوڑے گا، لیکن پھر اچانک وہ رک گیا۔ اس نے میرے چہرے کو یوں خالص نفرت سے دیکھا جیسے وہ بدن جو ابھی لحظہ بھر پہلے اس کے اتنے قریب تھا اب اسے اسی بدن سے کراہت آ رہی تھی۔ اپنا لباس پہن لو، اس نے پرے ہٹتے ہوئے حکم دیا۔ اپنا پیرہن پہنتے میں نے اسے کنکھیوں سے مزید حشیش منہ میں ڈالتے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم صرف میری داشتہ رہو، اس نے کہا۔ گاہکوں کا ایسے مطالبے کرنا عام بات تھی۔ ایسی نازک صورتحال سے نمٹنا میں جانتی تھی۔ گاہکوں کو جھوٹا تاثر دینا کہ میں شوق سے صرف انہی کی داشتہ بن کر ان کی خدمت کروں گی، لیکن اس کی خاطر انہیں رقم خرچ کر کے نائکا کو خوش کرنا ہوگا۔ لیکن آج ایسی اداکاری کرنے کا میرا جی نہ چاہا۔ میں تمہاری داشتہ نہیں بن سکتی، میں نے کہا۔ میں بہت جلد یہاں سے بھاگنے والی ہوں۔ بائبرس نے یوں قہقہا لگایا جیسے یہ مضحکہ خیز ترین بات تھی جو اس نے کبھی سنی ہو۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اس نے یقین سے کہا۔ میں جانتی تھی مجھے اس سے تکرار نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں خود پر قابو بھی نہ رکھ پائی۔ تم اور مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ہم دونوں ماضی میں ایسا کچھ کر چکے ہیں جس پر ہمیں گہرا پچھتاوا ہے، لیکن تمہیں تمہارے چچا کے عہدے کے سبب ضابطہ سپاہی کی ملازمت مل گئی۔ میرا ایسا کوئی چچا نہیں تھا جو میری پشت پناہی کرتا۔ وائبرس کا چہرہ جیسے لکڑی کا سا ہو گیا اور اس کی نگاہیں جو اب تک سرد اور اجنبی تھیں غیظ و غضب سے پھیل گئیں۔ میری جانب جھپٹ کر اس نے میرے بال پکڑ لیے۔ میں تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، وہ غرایا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، لیکن درد کے ایک تیز گھاؤ نے مجھے چپ کروا دیا۔ بائبرس نے میرے چہرے پر گھونسا دے مارا اور مجھے دیوار سے لگا دیا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہ تھی۔ مجھے پہلے بھی گاہکوں نے پیٹا تھا، لیکن اس قدر بے دردی سے کبھی نہیں۔ میں فرش پر گر گئی اور بائبرس گالیاں دیتے ہوئے میری پسلیوں اور ٹانگوں پر ضربیں لگانے لگا۔ تبھی تھا کہ مجھے وہ عجیب ترین تجربہ ہوا جب میں تکلیف سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور میرا جسم ہر ضرب کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ میری روح یا کچھ جو روح جیسا محسوس ہوا، خود کو جیسے کسی پتنگ میں ڈھال کر ہلکی پھلکی اور آزاد میرے جسم سے الگ ہو گئی۔ میں خلا میں تیر رہی تھی، یوں جیسے کسی پرسکون خلا میں جہاں مزاحمت کو کچھ تھا نہ ہی جانے کو کوئی جگہ تھی۔ میں بس معلق ہو گئی۔ میں گندم کے تازہ فصل کٹے کھیتوں سے گزری جہاں ہوا گاؤں کی لڑکیوں کے سرپوش لہرا رہی تھی اور رات کو جگنو خوابناک روشنی کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ وہ گرنے جیسا محسوس ہوا، مگر یوں جیسے میں اوپر آسمان کی طرف گر رہی تھی۔ کیا میں مر رہی تھی؟ میری فکریں تحلیل ہو گئیں۔ میں ایک بالکل ہلکی پھلکی اور خالص جگہ کی طرف رواں دواں تھی، ایک طلسمی کرہ جہاں کوئی شے مجھے واپس نہیں کھینچ سکتی تھی۔ اور اچانک مجھے ادراک ہوا کہ میں اپنے خوف کو جی رہی تھی، اور حیرت یہ تھی
کہ وہ بالکل بھی خوف زدہ کرنے والا نہ تھا۔ کیا مجھے یہ خوف نہ تھا کہ قیبہ خانے کو چھوڑنے پر مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی؟ اگر میں موت سے ہراساں نہ ہونے میں کامیاب رہی تھی تو میں چوہوں کے اس بل کو بھی چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے اپنے پھیلتے ہوئے دل کے ساتھ ادراک ہوا۔ شمس تبریز سچ کہتے تھے، واحد ناپاکی صرف اندر کی ناپاکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دوسرے وجود کا تصور کیا، قدیم، پاک اور نادم اور بہت کم عمر، قیبہ خانے سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا وجود۔ نوجوانی اور اعتماد سے چمکتا میرا چہرہ ایسا دکھائی دیتا اگر مجھے زندگی میں تحفظ اور محبت کا تجربہ ہوا ہوتا۔ وہ تصور اس قدر دلکش اور اتنا حقیقی تھا کہ آنکھوں میں بہہ کر جاتے خون اور پسلیوں سے اٹھتی ٹیسوں کے باوجود میں اپنی مسکراہٹ کو روک نہ پائی۔